اور کون سی ایسی دعا ہے کہ جو پڑھنا لازمی ہے، اگر وہ نہ پڑھی تو پھر حج نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو حج کی دعائیں نہیں آتی ہیں، یا آپ سے حج کی دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، یا آپ حج کی دعائیں بھول جاتے ہیں، یا آپ کسی رکن میں اگر حج کی دعائیں بھول جائیں، تو پھر آپ نے اپنا حج کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ کیونکہ بہت سے حجاج کرام دعاؤں کو لے کر بہت زیادہ سیریس رہتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں دعائیں نہیں آتی ہیں، ہم حج کیسے کریں گے، یا ہم سے فلاں دعا کہیں بھول نہ جائے، یا ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور اس وجہ سے جب وہ لوگ پریشان رہتے ہیں تو حج کے جو مناسک ہوتے ہیں ان میں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں جو انہوں نے نہیں کرنی ہوتی۔ تو اس لیے آج آپ کو دعاؤں کے حوالے سے مکمل طور پہ بتایا جائے گا کہ اگر کوئی دعا نہیں آتی ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے، اور جس کو دعائیں بالکل نہیں آتی ہیں وہ اپنا حج بالکل صحیح طور پر کس طرح سے ادا کرے گا، اور کون سی ایسی دعا ہے کہ جو پڑھنا لازمی ہے، اگر وہ نہ پڑھی تو پھر حج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان تمام معلومات کو صحیح طور پر حاصل کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اہم چیز آپ سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ نے باندھنا ہوتا ہے احرام، اور احرام باندھنے کی نیت ہے، یعنی کہ آپ حج کی نیت کریں گے یا عمرہ کی نیت کریں گے، جو بھی کام آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ حج کر رہے ہیں، حج کی نیت کرنی ہوگی، تو حج کی نیت کے لیے آپ نے الفاظ کہنے ہیں۔ عربی کے اندر الفاظ یہ ہیں، اللہم لبیک حجا۔ اگر آپ یہ نہ کہہ سکیں، آپ کو عربی کے الفاظ یاد نہیں آتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں جو بھی آپ کی زبان ہے آپ اس میں کہہ دیں کہ یا اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس سے بھی آسان کہ یا اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، یا پھر یہ کہ یا اللہ میں حج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل سادہ اور آسان الفاظ، لیکن کوشش کریں کہ عربی کے اندر کہہ لیں، کیونکہ عربی کے اندر کہنا افضل ہے، لیکن اگر عربی کے اندر نہیں کہہ سکتے تو اپنی زبان میں کہہ دیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اس کے ساتھ شرط ہے، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اور کوئی بھی توحیدی کلمہ اس ٹائم پہ کہنا وہ لازمی ہے۔ اگر آپ نے نہ کہا تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا احرام نہیں ہوگا، یعنی جو پابندیاں شروع ہوتی ہیں احرام کی وہ شروع نہیں ہوں گی، اور احرام بھی نہیں ہوگا، اور حج کے اندر احرام فرض ہے۔ تو اس لیے توحیدی کلمہ کوئی بھی کہنا لازمی ہے، اور ان میں سب سے افضل اور سنت جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے کم از کم ایک دفعہ لازمی کہنا ہے، اور 3 دفعہ کہنا سنت اور افضل عمل ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر کسی سے یہ الفاظ نہیں ادا کیے جاتے ہیں، یا ان سے تلبیہ نہیں مڑتا ہے، یا وہ تلبیہ کے الفاظ بھول جاتے ہیں، تو آپ نے کرنا یہ کہ جو آپ کے دوسرے ساتھی جب احرام باندھ رہے ہوں گے، وہ تلبیہ پکار رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے یعنی کہ تلبیہ، تو اس وقت آپ بھی ان کے ساتھ پڑھ لیں، یا کسی ساتھی سے کہہ دیں کہ بھئی ہمیں کہلوا دو۔ ایک دفعہ وہ آپ کو کہلوا دیں گے، آپ حالت احرام میں داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ حج کا احرام پھر آپ کا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، فرض کریں کہ آپ کو کوئی شرم محسوس ہوتی ہے کسی سے کہنے میں کہ یار فلاں شخص یہ سوچے گا کہ اس سے تلبیہ بھی نہیں آتا، یہ حج کیا کرے گا، لوگ یہ سوچیں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس میری ویڈیو کو اپنے پاس ریکارڈ کر لیں، اس کے ساتھ آپ یہ تلبیہ پڑھ لیں۔ اچھا، یہ بھی آپ سے نہیں ہوتا ہے کام، تو آپ نے کیا کہنا ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ کہہ دیں گے، آپ احرام میں داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کا احرام شروع ہو جائے گا، کیونکہ توحیدی کلمہ کہنا وہ شرط ہے، وہ لازمی ہے۔ توحیدی الفاظ کے اندر تلبیہ پکارنا وہ سنت ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ صرف اتنا کہہ دیں گے، تب بھی آپ احرام میں داخل ہو جائیں گے، لیکن نیت کے الفاظ کے ساتھ یہ کہنا آپ نے لازمی ہے۔ اور دیکھیں، لا الہ الا اللہ تو سب کو آتا ہے، جو بھی مسلمان ہے اسے کلمہ تو آتا ہی ہے۔ اور جس وقت آپ احرام کی نیت کر لیں گے، اس کے بعد آپ کا اگلا مرحلہ ہوگا 8 ذی الحج کا۔ تو 8 ذی الحج کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں، عربی میں آتی ہیں، اردو میں آتی ہیں، یا جو بھی آپ کی زبان ہے، تو اس زبان میں آپ اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگلا دن ہے 9 ذی الحج کا۔ 9 ذی الحج کی ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ دعا پڑھنا سنت ہے، لازمی نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اگر ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے تو اس ترجمے کو اپنے الفاظ کے اندر یاد کر لیں، اور ان کو پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، کیونکہ یہ برکت والے الفاظ ہیں۔
افضل अमल तो यही होगा कि अरबी के अंदर पढ़ें, लेकिन अगर अरबी में नहीं पढ़ सकते तो अपनी ज़बान में मांगे, या अपनी ज़बान में भी इसका तर्जुमा याद ना कर सके तो जो दुआएं आपने मांगनी है, जो सोची हुई हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। जो दुआएं आपने अपने जहन में सोची हुई वो दुआएं आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तलबिया पढ़ते रहें, बार बार दरूद शरीफ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। तो ये आपने वक़ूफ़ अरफ़ा के अंदर काम करने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दुआ है, पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो याद नहीं है तब भी कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने जाना है मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा, तलबिया पढ़ते हुए जाएं, अगर नहीं है तो कोई और ज़िक्र कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें। और देखें, अगर आप हज और उम्रा दोनों की दुआएं याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में इस जगह पर यह वीडियो आएगी, आप उस पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हज और उम्रा की तमाम दुआएं अरबी और उर्दू तर्जुमा के साथ आपको सिखाई जाएंगी, बताई नहीं जाएंगी बल्कि आपको सिखाई जाएंगी। और इसी तरह से एक ये वीडियो है, इसमें हज के 5 दिन के तमाम अमाल की दुआएं अरबी और उर्दू तर्जुमा के साथ हैं। तो ये वीडियो इस वीडियो के आखिर में इस जगह पर आएगी, इस पर क्लिक करके आप हज के 5 दिनों की दुआएं भी सीख सकते हैं। और इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और पहले कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो उन पे क्लिक करके भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। जब आप मुज़दलिफ़ा पहुंच जाएंगे तो वहां पर 2 नमाजें आपने अदा करनी है, मगरिब और इशा। वो इंशाल्लाह सब मुसलमानों को आती हैं। उसके अलावा वकूफ़ मुज़दलिफ़ा है, रात को आपने आराम करना है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा की भी कोई मखसूस दुआ नहीं है, जो दुआएं आपको आती हैं आप मांगें, जो आपने मांगनी है वो मांगें। उसके बाद अगला दिन शुरू हो जाएगा 10 ज़िलहज का। 10 ज़िलहज को आपके 4 अमाल हैं, जमरात की रमी यानी कि शैतान को कंकरियां मारना, उसके बाद कुर्बानी करना, हलक या कसर करवाना और उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत करना। ये 4 अमाल हैं आपके। तो पहला अमल जमरात की रमी। जमरात की रमी में आपने क्या है कि कंकरियां मारनी है और हर कंकरी पे अल्लाहु अकबर कहना है, ये कहना सुन्नत है। और अल्लाहु अकबर हर बंदे को आता है, लेकिन अगर कोई भूल जाए, ना कहे कुछ भी, कंकरियां उसने मार दी, तब भी कंकरियां उसकी तरफ से हो जाएंगी। बस ये है कि वो जो अल्लाहु अकबर कहना था हर कंकरी पर, जो सुन्नत था, वो रह जाएगा, लेकिन कंकरियां फिर भी आपकी तरफ से सही होंगी और अदा हो जाएंगी। उसके बाद है कुर्बानी का अमल। वो दुआ कुर्बानी वाली पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ना पढ़ें तब भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आप खुद तो कर नहीं रहे, आपकी जानिब से की जाएगी कुर्बानी। तो अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कोई गुनाह नहीं है, या कोई आपके हज में किसी किस्म का हरज नहीं आएगा। उसके बाद हलक या कसर है, उसकी दुआ भी लाजमी नहीं है, पढ़ लेंगे तब भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है। उससे अगला अमल है तवाफ़ ज़ियारत का। तो देखें, तवाफ़ आपने पहले उम्रे में भी किया है, तवाफ़ आपने हजर अस्वद का इस्तिलाम करके शुरू करना है। और हजर अस्वद का इस्तिलाम करते वक्त क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, यानी कि बिस्मिल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये कहना है। बिस्मिल्लाह भी सबको आती है और अल्लाहु अकबर भी सबको आता है, इन दोनों को मिक्स कर देना है कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, जैसे भी आप कहेंगे वो ठीक होगा, क्योंकि मतलब दोनों का एक ही है। उसके बाद तवाफ़ के चक्करों की कोई मखसूस दुआ नहीं है, जो दुआएं आपको आती हैं वो आप करें, जो करना चाहते हैं वो करें, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और जब आप पहुंचेंगे रुकन यमानी पर, तो रुकन यमानी से हजर अस्वद तक एक दुआ तवाफ़ के अंदर पढ़ना वो सुन्नत है, और वो दुआ यह है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। तो देखें, इस दुआ को पढ़ना, अरबी के अंदर पढ़ना ये अफजल है, लेकिन अगर किसी भाई को याद नहीं है, किसी माँ बहन को याद नहीं है, तो वो इसको याद करने की कोशिश कर ले। अगर नहीं याद होती है तब भी कोई मसला नहीं है, आप इसका तर्जुमा याद कर लें। तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद नहीं होता और बहुत से लोगों से नहीं होता है, तो वो अपने अल्फाज के अंदर याद कर लें। अब इसका तर्जुमा क्या बनता है अपने अल्फाज के अंदर, क्योंकि बहुत कीमती दुआ है कि ए हमारे रब, हमें दुनिया की भलाई भी अता फरमा और हमें आखिरत की भलाई भी अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। तो ये बिल्कुल आसान सी दुआ है, असल तो सबको आती होगी, नहीं आती है तो इसका तर्जुमा याद कर लें, अपने अल्फाज में याद कर लें। अगर अपने अल्फाज में भी याद ना कर सकें, अरबी में भी नहीं आती है, तो तब आप रुकन यमानी से हजर अस्वद तक भी जो दुआ चाहें वो मांग सकते हैं, पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये दुआ पढ़ना सुन्नत है, लाजमी नहीं है। और इसके बाद आपका तवाफ़ ज़ियारत मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपने करनी होती है सफ़ा मरवा की सही। तो सफ़ा मरवा की सही पे भी कुछ दुआएं हैं, वो आप याद कर लें। अगर आपसे याद नहीं होती हैं दुआएं, या वो दुआएं नहीं आती हैं, उनका तर्जुमा भी नहीं आता है, तो वो दुआएं भी लाजमी नहीं है। जो दुआएं आपको आती हैं वो मांगे, सफ़ा पर भी मांगनी है, मरवा पर भी मांगनी है, क्योंकि सफ़ा पर और मरवा पर दुआएं कबूल होती हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़ा मरवा की सही की तो सफ़ा और मरवा दोनों पर खूब लंबी लंबी दुआएं की थी। और दरमियान में जब आप चल रहे होंगे, सही कर रहे होंगे सफ़ा और मरवा के दरमियान, तो उन जगहों पर चलते हुए भी आपने दुआएं मांगनी है, लेकिन कोई मखसूस दुआ नहीं है, जो दिल में आता है वो मांगे। और अब देखें,
اب آپ کے عمل رہے گا 11 اور 12 ذی الحج کے، اور ان میں آپ نے کنکریاں مارنی ہے، اور کنکریاں مارنے کے دوران آپ نے وہی پڑھنا ہے کہ اللہ اکبر ہر کنکری پہ، اور اس کے بعد پہلے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہے، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے لیکن دعائیں کرنی ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کریں۔ اسی طرح سے دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہے، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے لیکن دعائیں کرنی ہے، جو دل میں آتا ہے وہ دعائیں کریں۔ تو یہ ہے کنکریاں مارنے کا ٹائم، 11 اور 12 کا بھی گزر گیا۔ اگر 13 کی کنکریاں مارنا چاہتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کون سی دعا ہے کہ جو مخصوص ہے، جو لازمی پڑھنی ہے، اور وہ ایک دعا رہ گئی تلبیہ والی، یعنی کہ اس وقت توحیدی کلمہ کوئی نہ کوئی آپ نے کہنا ہے، اور اس میں سب سے افضل ہے کہ آپ تلبیہ کہیں، نہ کہہ سکیں تو لا الہ الا اللہ یہ کہہ دیں۔ لیکن اگر اس ٹائم پہ وہ دعا نہ کی تو پھر آپ کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ آپ احرام چھوڑ دیں گے، آپ کا احرام نہیں ہوگا، اور احرام حج کے اندر فرض ہے۔ تو دیکھیں میرے جن بہن بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں یا وہ دعائیں بھول جاتے ہیں، تو وہ پریشان بالکل بھی نہ ہوں، ان چیزوں پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا حج بالکل صحیح طور پر ادا ہوگا۔ اور دیکھیں اگر آپ پریشان ہوئے تو پھر حج کے جو مناسک ہیں، جو ارکان ہیں، ان میں آپ سے پھر کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مناسک اور ارکان میں کوئی غلطی نہ کریں، بس ان کو ٹھیک طرح سے ادا کر لیں۔ دعائیں اگر مس ہو جاتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، حج آپ کا بالکل صحیح اور درست ہوگا۔ اور دعاؤں کے بارے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ اگر عربی کے اندر الفاظ کوشش کرنی ہے کہ عربی میں یاد کر لیں، نہ ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، ترجمے سے کر لیں۔ ترجمہ یاد نہیں ہوتا ہے تو پھر اپنے الفاظ کے اندر اس کو یاد کر لیں، وہ بھی نہیں ہوتا تو جو دعائیں مانگنی ہیں وہ مانگیں۔ اور دیکھیں آپ کی اپنی زبان میں جو دعائیں مانگی جائیں گی ان کی وجہ سے بھی آپ کا حج مبرور ہو جائے گا، اور حج مبرور کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اور دیکھیں حج مبرور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جو مسلمان بھی حج کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا حج قبول ہو، حج مبرور بن جائے اس کا حج۔ تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، دعائیں مانگیں، خوب دل سے مانگیں، رو رو کر مانگیں، اللہ رب العزت کو راضی کریں دعاؤں کے ذریعے، انشاءاللہ آپ کا حج مبرور ہوگا۔ تو ناظرین اگر آپ کو میری یہ آج کی دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اپنی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل سکیں اور اپنے حج کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، اور ان کا حج بھی حج مبرور بن سکے۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔